چالو ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے محبت ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی. ایمان کامل ہونے کے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس سے ناراضگی ہے. تو یہ ہے دوستو. اب سنو آپ کتاب میں سے انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے لیے کچھ دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو. قیامت کے دن اللہ تعالی آواز دے گا، کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا. یہ حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہیں، نور کی کرسیاں ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سرتاپا نور ہوں گے، اور وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر نبی اور شہید ان کی حالت پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے جو آپس میں اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اور آتے جاتے ہیں. یاد رکھو، ایمان کے بعد اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے، اور اس میں 2 درجے. اب اس کا بیان آ رہا ہے. دیکھو دوستو، آگے اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے، پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بات سمجھا. الحمدللہ بہت بڑے درجے میں یہ نعمت ہم کو حاصل ہے. ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس واسطے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھایا، یہ ہمیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں علم حدیث سکھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں علم حدیث سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ کی بات بتاتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی بات بتائی ہے. اس نیت سے وہ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے. 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سن کر، ایک دوسرے کا عمل دیکھ کر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فرم برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ذکر کی رغبت ہوتی ہے، ذکر کا شوق ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب آپس میں ملتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، آخرت کی فکر کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، جائز ناجائز حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں. تو یہ محبت ہے اللہ کے لیے محبت. پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہوئی ہے
جو تمہارے لیے آخرت میں فائدے مند ہے، اس لیے محبت کرتے ہو۔ مثال کے طور پر شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اس سے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے اس واسطے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اسی بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ یہ بات سمجھانی رہ گئی تھی۔ جس طریقے سے شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، استاد کو بھی اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے، اور جس طریقے سے مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، شیخ کو بھی اپنے مرید سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت بھی اخلاص کی محبت ہوتی ہے، اور اخلاص والی محبت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، اس نے بہت کچھ پڑھا لکھا، لیکن اس نے کسی کو سکھایا نہیں، تو جب وہ مرے گا، اس کا انتقال ہوگا، اس کے علم کا سلسلہ بھی مر جائے گا، منقطع ختم ہو جائے گا۔ جتنے دن اس نے اپنے علم پر عمل کیا اتنے ہی دن اس کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر اس کو 2 4 10 20 30 شاگرد مل گئے، ان کو اس نے سکھا دیا، پڑھا دیا، تو جب تک وہ 20 30 جتنے بھی شاگرد ہیں وہ عمل کرتے رہیں گے تب اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جتنوں کو یہ سکھائیں گے اس کا بھی ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور اسی طرح جب تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے وہ شاگردوں سے، مریدوں سے، عام انسانوں سے، عام مومنین سے محبت کرتا ہے تاکہ میں ان کو دین سکھلا دوں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ ہاں، بات ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے، ان کی بات ہے یہ جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اور اس کے بعد دوسرے بزرگوں کی بھی بات سنی گئی ہے، اور ممکن ہے اس سے پہلے بزرگوں کی بھی بات یہ ہو۔ سنیے، ہاں کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو اس لیے بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، شاید یہ مرید کچھ کر لے اور اس کی بدولت ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اس کی بدولت ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اس لیے محبت کر، یہ محبت اللہ کے لیے محبت۔ جو بات چل رہی ہے وہ تو آپ سن ہی رہے ہیں، وہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص سے دوڑ دوڑ کر لوگ مصافحہ ملا رہے ہیں، اور دوڑ دوڑ کر اس سے ہاتھ چوم رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، منبر پر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ چاروں طرف اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں۔ دیکھنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے بھائی، ہاں، لیکن اس کرسی پہ بیٹھنے والے کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو
ان آنے والوں کا، سننے والوں کا احسان مانتا ہے اور اپنے آپ کو ان سب سے کم تر سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ تو محض بناوٹ کے طور پر بلکہ ریاکاری کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں سے، ان کے لب و لہجے سے، ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرتضی سے جو باتیں سنی تو اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور اب بھی جب وہ بات یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جلسہ ہوتا ہے، اور جلسے کے بعد لوگ حاضرین کا، آنے والوں کا، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ان کا لب و لہجہ، ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ دل پر خاک بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت چونکہ اپنے دل سے فرمایا کرتے تھے، اس لیے دل پر لگتی تھی وہ بات جا کر۔ ہاں، آپ حضرات کا احسان ہے، آپ دور دور سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کا احسان ہے، آپ ایسی گرمی میں تشریف لائے ہیں، آپ ایسی سردی میں تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا سر آنکھوں پر، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس کا مطلب صرف وہی ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ جتنے لوگوں کو ہم دین کی بات بتا دیں گے، سکھا دیں گے، اور جتنے لوگ ہماری بات سن کر دین پر عمل کر لیں گے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، قیامت تک کا سلسلہ بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے نوکر، اور اس نے جس نے تم پر احسان کیا ہے کہ ساتھ بھی اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی خدمت اور اس کے احسان کی وجہ سے ہم بالکل بے فکر اور مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی اس طرح سمجھیے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ہمارے کپڑے لے جاتا ہے، خود دھو کر لے آتا ہے، یہ دھوبی سے دھلوا کر لے آتا ہے، وہ ہمیں چائے لا کر دے دیتا ہے، یہ چائے بنا کر پلا دیتا ہے، کھانا دکان سے، بازار سے لا کر دے دیتا ہے، یہ بنا کر کھلا دیتا ہے۔ دیکھو، ایک شیخ، ایک عالم دین، ایک استاد اس وقت میں بہت سی دین کی باتیں سیکھ لیتا ہے، کتابیں دیکھ لیتا ہے، مطالعہ کر لیتا ہے، یا بعض تقریر کر لیتا ہے، تو اس شخص کی بدولت وہ دین کے کام کے واسطے فارغ ہے، اس کو تو ثواب ہو ہی گا۔ شیخ بھی اس سے اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے فرصت اور موقع میسر کیا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ کے واسطے محبت۔ بس سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے کہ کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں، مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں۔ یہ 2 بار لکھا گیا، قلم ہے۔ مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطلوب نہیں، اس لیے اعلیٰ درجے کی محبت یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی اللہ کا محبوب ہے۔ کیونکہ
معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کتوں سے بھلا معلوم ہوتا ہے، پھر بھلا کیسے ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ یاد رکھو، رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنی ذات کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ بس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔ آپ نے سن تو لیا، شاید فرق سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں، ایک تو کسی شخص سے اس لیے محبت کرنا کہ اس سے ہمیں دینی فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے، جس کی تفصیل آپ نے ابھی سنی۔ اور ایک اس سے بھی اونچا درجہ ہے، اس سے بھی آگے درجہ، ہم کسی سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ والا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ والا ہے، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کوئی دینی فائدہ بھی نہیں اٹھایا، ہم نے اس سے کوئی دین بھی نہیں سیکھا، علم بھی نہیں سیکھا، لیکن صرف اس کے نیک اور پرہیزگار بندہ ہونے اور اللہ کا والا ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ بات پوری ہو گئی اور آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں بات اتار دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرماوے۔ اب میں میرے بھائیوں دو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جب محض اللہ والا ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بہت اونچا درجہ ہے، تو محض اللہ والا ہونے کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا اور دشمنی رکھنا کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم لوگوں میں عام طور سے یہ بیماری ہو گئی ہے، اب بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے اب تو، کہ علماء کی برائی کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی برائی کرتے رہتے ہیں، سنی سنائی بے اصل باتوں کی وجہ سے ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور بدگمان ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے بارے میں بدزبانی بھی کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ان سے محبت رکھنے سے اللہ محبت کرتا ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان سے بغض کرنے سے، ان سے نفرت کرنے سے انسان، اللہ بھی اس انسان سے نفرت اور بغض کرنے لگے گا۔ اس واسطے مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان سے عقیدت نہیں، آپ کو ان سے محبت نہیں، لیکن نفرت ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ کسی اللہ والے سے نفرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور زبان پر اس کی برائی ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور سنیے، آپ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرے حضرات آ کر شریک ہو رہے ہیں، یہ محفوظ بھی ہونے لگ رہا ہے، دوسروں تک بھی جائے گا، دوسروں تک بھی جائے گا۔ دیکھو ایک مثال بتاؤں، اور یہ میرے استاد کی مثال بیان کی ہوئی ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن پاک ہے اور یہ بھی قرآن پاک ہے۔ ہم نے ایک قرآن دوسرے قرآن پر رکھ دیا تو کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہوئی۔ اور ہم نے کتاب قرآن پاک کے اوپر رکھ دی تو قرآن پاک کی بے ادبی ہو گئی۔ ہم نے رحل قرآن پاک کے اوپر رکھ دی تو قرآن پاک کی بے ادبی ہو گئی۔ ہاں، تو بعض اوقات اللہ والے کسی اللہ والے کی برائی کرتے ہیں۔ سنیو اس بات کو دھیان سے،
ان کو اس کا حق حاصل ہے. کیوں یہ حق کیوں حاصل ہے؟ اس واسطے کہ اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر عام مسلمان بھی غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس کام کو کرتے جا رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ پوچھے بغیر، تحقیق کیے بغیر وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے. تو کسی عالم کو، کسی بزرگ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی غلطی کو بیان کرے، ان کی غلطی کو واضح کرے، تاکہ عام آدمی بھی اس گمراہی، اس غلطی سے بچے، اور ان عالم، ان بزرگ تک اگر یہ بات پہنچ جاوے تو وہ بھی اپنی غلطی سے باز آ جائے. تو عالم کو تو حق ہے لیکن اور کسی دوسرے کو حق نہیں. بزرگ کو تو حق ہے لیکن دوسرے کو اور عام آدمی کو یہ حق حاصل نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، اگر کسی عالم کو تم کہتے سنو کوئی بات تو وہ یوں کہہ دیا کرو، اجی دیکھو ان کی بات الگ ہے، یہ برابر درجے کے لوگ ہیں، یہ جانیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کچھ کہیں، ہم کوئی زبان کھولے، ہمارا حق نہیں بنتا. وہ یہ کہہ دینا چاہیے. ہاں، غلطی کو سمجھو، اگر وہ غلطی ہے واقعی تو پھر اس غلط کام میں ان کی پیروی نہ کرو، وہ غلط، ان کو دیکھ ادا کی وہ غلط کام نہ کرو. اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں تو ان کی وہ غلط بات سن کر اس پر عمل نہ کرو، لیکن اپنی زبان پاک رکھو، اپنی زبان سے ان کو بالکل برا بھلا مت کرو. دیکھو ایک بات یہ ہو گئی، اور وہ دوسری بات پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں، اب وہ ذہن میں نہیں رہی تو میں نے وہ دونوں بتا دی شاید. ہاں، دونوں بتا دی. ایک تو وہی کہ جب محبت کرنا اللہ والوں سے، محض اللہ کے لیے محبت کرنا اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نفرت کرنا، دشمنی رکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہوگا. ایک تو یہ بات بتائی، اور دوسری بات یہ بتائی کہ عالم، اللہ والا، اگر کوئی کسی اللہ والے کی، عالم کی پکڑ کرتا ہے اور اس کی غلطی کو واضح کرتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے، لیکن عام آدمیوں کو وہ حق حاصل نہیں. چلو بات پوری ہو گئی. اب ایک قصہ سناؤں، بڑا مزیدار قصہ ہے، بہت ہی مزیدار قصہ ہے. بعض مرتبہ کسی وجہ سے قصہ زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں ہی ایک شخص تھے اور ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، اور نیک لوگوں سے محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے. یہی ہمارے مدرسہ مظاہر العلوم میں ناظم صاحب گزرے ہیں، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب گزرے ہیں. وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے. ان کے بارے میں معلوم ہوا، یعنی حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیمار ہیں، تو وہ وہاں سے چل کر آئے اور حضرت مولانا سے ملاقات کی، مزاج پرسی کی. اللہ والے پوچھتے ہی ہیں، بھائی کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس کام آئے ہو. انہوں نے اپنی نیک نیتی کی بنا پر، اور سیدھے نیک بندے سیدھے ہوتے ہیں، وہ سچی بات کرتے ہیں، جو دل میں وہی زبان پر، جو دل میں وہی زبان پر، بس جو زبان پر وہی دل میں. انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے، تو میں آپ کی مزاج پرسی کے واسطے آیا. انہوں نے یہ کہا. حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور
فرمایا تو نے بڑا احسان کیا، جو خالص ایک دوسرے سے خالص اللہ کے لیے ملتا ملاقات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے۔ بھائی میں تو پاپ رکاب ہوں، یعنی اللہ کے پاس جانے والا ہوں، مجھے تو اس کی بڑی ضرورت ہے، تو تم نے آ کر اور اس اخلاص کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی کر کے بڑا احسان، تو محض اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا بات ہو۔ ایک بات اور ذہن میں آئی، وہ بھی میں کہہ دوں آپ کو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں، اور آج بھی دوسروں کی زبان سے سنا، اس سے پہلے بھی سنا، اب اللہ والوں سے محبت بھی اخلاص کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر چیز میں دنیا داخل ہوگی، ہر چیز میں دنیا داخل ہوگی، اور نہ معلوم کس کس غرض کے لیے ان سے ملتے جلتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، لیکن غرض صاف نہیں ہوتی۔ ایک غرض تو یہ ہے کہ بھائی ہم فلاں بزرگ کے پاس آتے جاتے ہیں تو لوگوں کے دل میں ہماری طرف سے اعتماد ہوگا، بھائی اس کا تو فلاں سے تعلق ہے، بھائی یہ تو فلاں کا مرید ہے، اور ہماری بھی عزت بڑھے گی، ہمارا بھی اعتماد بڑھے گا۔ ہاں تو دیکھو یہ اللہ کے لیے محبت، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں۔ ایک اس لیے محبت کرنا کہ میں اس سے دین سیکھتا ہوں، اس نے مجھے دین سکھایا ہے، یہ تو اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور ایک میں ان کے پاس جاؤں گا، یہ میرے لیے دعا کریں گے تو میں تندرست ہو جاؤں گا، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے تعویذ لے لوں گا اور میرا فلانا کام بن جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، اخلاص کے لیے محبت، اخلاص کی محبت نہیں ہے، یہ تو دنیاوی غرض کے لیے محبت ہے۔ ہاں علماء سے تعلق، بس اللہ والوں سے تعلق دو ہی نیت سے رکھو، دو ہی نیت سے۔ اعلیٰ درجے کا تو یہ ہے کہ کوئی دینی غرض بھی نہ ہو، بس اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے پیارے ہیں، تو ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، بس یہ درجہ۔ اور اللہ کا پیارا ہونا، اللہ کا محبوب ہونا کیسے معلوم ہو؟ حقیقت وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون اس کا دوست اور کون ولی ہے، لیکن ہاں اعمال سے، اس کے اعمال سے، اس کے طرز عمل سے جب ہمیں غالب گمان یہ ہو کہ بھائی یہ اللہ والا ہے تو بس وہ اللہ والا ہے، پھر حقیقت حال اللہ کا، یہ حقیقت حال اللہ کا۔ بہرحال دنیاوی غرض سے اگر ہم محبت رکھیں گے تو وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے جب اخلاص کے ساتھ آپ ان سے محبت رکھو گے تو وہ بھی آپ سے محبت رکھیں گے، اور جب وہ آپ سے محبت رکھیں گے تو دل سے دعا کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہی، اللہ والے تو آپ کی ہماری طلب کے بغیر، کہے بغیر، پیشگی ہی ہمیں دعا دے دیتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں برکت فرماوے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، سب کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کیوں رکھیں؟ ہم تو یہی نیت رکھیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ چیز بھی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے والوں کو وہ
بغیر کہے دعا دیتے ہیں، اور گزارش کر دو دعا کی صرف اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کوئی حرج نہیں، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے دعا کی بھی گزارش کر دو. یہ بات. اب آگے چلو. دیکھو دوستو، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے؟ دوبارہ پھر پڑھتا ہوں. یاد رکھو ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے. اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے لیے محبت رکھنا، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایمان کے بعد اس کا مرتبہ ہے. اتنی بات سمجھی تو اب اس کا الٹا سمجھ لو. اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، گناہگار اور نافرمان میں کافر و مشرک بھی آ جاتا ہے، اور مسلمان جو گناہگار ہو وہ بھی آ جاتا ہے. تو پہلے تو ایک بات سمجھو، اپنے آپ کو کسی کافر اور مشرک سے بھی افضل اور اچھا نہ سمجھو. کیوں؟ اعتبار ہے خاتمے کا، اعتبار ہے خاتمے کا. نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہو. اس وقت چاہے میں مومن ہوں اور چاہے میں کتنا بھی متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہوں، لیکن خاتمے کا کچھ پتہ نہیں. اور اس وقت وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن نہ معلوم کب وہ ایمان لے آئے اور کب وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جائے. تو اس سے تو افضل، اس سے بھی افضل نہ سمجھو انجام کا. نتیجے پر نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی اپنے آپ کا افضل نہ سمجھو. اور کسی مومن سے چاہے وہ کتنا بھی گناہگار، کتنے بھی گناہ عمل کر رہا، اس سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو فی الحال بھی. کیوں؟ دیکھو، محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کی وہ ہر غلطی معاف کر دیتا ہے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو ہر عیب ہنر ہو جاتا ہے، ہر عیب ادا معلوم ہونے لگتی ہے، ادا. تو ممکن ہے کہ اس بندے کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پسند ہو جس کی بنا پر اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ ایک بات. اسی طریقے سے جیسے کافر کفر سے، مشرک شرک سے توبہ کر کے اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، تو ایسے ہی کوئی فاسق و فاجر و گناہگار بھی فسق فجور سے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو کسی سے افضل تو ہرگز مت سمجھو، لیکن ہاں گناہ کی وجہ سے اس گناہ کو برا سمجھو، اور اس نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے اس سے دوری بناؤ، اس سے الفت و محبت نہ رکھو. یہ ہے مطلب. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. دیکھو، ایک صحابی کی نہیں بلکہ کئی صحابہ کے قصے ہیں، اور آپ نے حکایات صحابہ میں سنے ہوں گے کہ صحابہ نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے زندگی بھر کلام نہیں کیا. کیوں نہیں کلام کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
ایسی بات کہی جو گستاخ، ایسی بات کہی جو شریعت کے لحاظ سے درست نہیں، تو اس لیے ان سے دوری بنانا اس گناہ کی وجہ سے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہاں اس میں بھی ایک درجہ ہے آگے، دیکھو کتنی بات آ گئی، ادھوری بات سننے سے آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں ان سے نزدیکی اختیار کرنا، نزدیکی بنانا اس نیت سے تاکہ جب یہ میرے نزدیک ہوگا تو میں اس کو نصیحت کر سکوں گا، یہ میں اس کو سمجھا سکوں گا، میں اس کو بتلا سکوں گا۔ اور اگر دور دور رہا تو میں اس کو نصیحت نہیں کر سکوں گا، سمجھا نہیں سکوں گا، اس کام کی برائی اس کو بتا نہیں سکوں گا۔ تو اس نیت سے اس کے قریب جانا ہاں اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھو، آج کل اولاد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا، بڑا نازک ہو رہا ہے، بڑا ٹیڑھا بڑا نازک ہو رہا ہے۔ اگر وہ کسی کھلا غلطی میں بھی مبتلا ہو، حتیٰ کہ شراب پی رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ ان سے دوری نہ بناؤ، ان کو اپنے قریب لگا کر رکھو، قریب لگا کر رکھو۔ ہاں دور جانے میں اور زیادہ گناہوں میں اور زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، اب کم سے کم تم ان کی نگرانی دیکھ بھال تو کر رہے ہو، جو روک ٹوک اور جو روک تھام ہو سکتی ہے وہ تو کر رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو شرماتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ڈرتا ہے۔ جب دور چلا جائے گا پھر یہ جھجک بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس برائی اور اس گناہ کو ناپسند کرو، ناپسند کرو۔ اگر اس برائی کو ناپسند نہیں کرے گا آدمی تو ایک دن اس برائی میں خود مبتلا ہو۔ یہ باتیں لمبے چوڑے واعظ میں اور لمبے چوڑے مجمع میں تو نہیں سمجھائی جاتی، کیونکہ اس وقت سب لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، اور چھوٹے مجمع میں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی طلب لے کر وہ آتے ہیں، تو ساری تفصیل ان کو بتائی اور سمجھائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارا اور کسی کا تعلق ایسا ہے کہ ہم نے ناراضگی ظاہر کی، ہم نے غصہ ظاہر کیا اور ہم نے اس سے تعلق توڑا، تو ہماری اس ناراضگی کا، غصے کا اور تعلق توڑنے کا اس پر اثر یہ ہوگا کہ وہ برائی چھوڑ دے گا، تم اس پہ غصہ ظاہر کرو تو پھر اس سے تعلق توڑ لو۔ دشمنی کرنے کا مطلب بھی، نفرت کرنے کا مطلب بھی، قطع تعلق کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ یہ راہ راست پر آ جاوے، اور اگر اس کو راہ راست پر لانے کے واسطے اس سے تعلق اور کرنا فائدہ مند ہو تو تعلق کر لو، اس کو اپنے قریب کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بات تفصیل سے ہو گئی، اب میں اس میں بتاتا ہوں۔ بغض فی اللہ، دوسرا درجہ ایسا ہی بغض کا ہے، نفرت کا ہے، دشمنی کا ہے، کہ اللہ کے نافرمان بندوں سے دشمنی ہونی چاہیے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اپنے کسی نافرمان بندے کا مجھ پر احسان نہ کرائیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور بغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔
اسی کا نام ہے. کس کا؟ جو آپ نے اوپر تفصیل سے سنا. اور جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی محبت نہیں جس کا یہ اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جاویں اور اللہ کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے اور اس کو اپنے اللہ ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے. جس کے اندر ایسا جذبہ نہ ہو کہ اللہ کے نیک و فرم بردار بندوں سے وہ محبت کرے، یہ جذبہ نہ ہو. اسے کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ کے نیک و فرما بردار بندوں سے وہ محبت نہیں کرتا. تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اور اللہ کے نافرمان بندوں سے وہ نفرت نہیں کرتا، دشمنی نہیں رکھتا. تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت. یہ مضمون بھی پورا ہو گیا اور وقت بھی قریب پورا ہو گیا، یا ہے بھی وقت؟ ہاں چلو مضمون پورا ہو گیا. میں بھی وضو کروں گا، استنجا کروں گا، اور ابھی تو 15-20 منٹ ہیں. آپ سب حضرات جن کا وضو ہے وہ ذکر کریں، اور جن کا وضو نہیں ہے، وہ استنجا کی ضرورت ہے وہ